اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث ہماری مبادی النحو میں آج سوال نمبر 150 کے بارے میں ہے۔ کم نوعاً الاسم المخصوص، اسم مخصوص کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب آجان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اسم مخصوص کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جو اسم ہے وہ المعرف بال، مرفوع الف لام کے ذریعے اسم مخصوص معرف بال ہو، یعنی مرفوع الف لام کے ساتھ۔ نمبر 2 یہ اسم مخصوص مضاف ہو، مرفوع بالف لام والے کی طرف، جو الف لام کے ساتھ مرفوع اس کی طرف یہ اسم کیا ہو؟ مضاف ہو۔ اور تیسری صورتحال یہ ہے ایو اور ایتو ہا۔ ایو اور ایتو ہا جو ہے یہ ہوتا ہے جناب علی اسم مخصوص، ٹھیک ہے نا۔ اور کبھی کبھی کہتے ہیں یہ جو مخصوص ہے نا یہ علم بھی آیا ہے۔ دوبارہ آجان اسم مخصوص کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم مخصوص کی کہتے ہیں آجان 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہوتا ہے معرف بال ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ مضاف ہوتا ہے، یہ اسم مخصوص معرف بال کی طرف یا جناب علی معرف بال کے علاوہ کسی اور معرفے کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے۔ اور تیسری یہ ہے ایوہا اور ایتو ہا ہے۔ اسم مخصوص ایو ہا اور ایتو ہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جو مخصوص ہے وہ علم بھی آیا ہے۔ توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسم المخصوص ثلاثۃ انواع، اسم مخصوص کی 3 قسمیں۔ الاول المعرف بال، پہلی یہ ہے کہ مرفوع الف لام کے ذریعے، نہ وہ جیسے نحن العرباء نرعی الذمم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں مخصوص کون ہے؟ یہ معرف بال ہے، العرباء، نحن العرباء نرعی الذمم، ہم ہیں اہل عرب، نرعی الذمم، ذمم ذمہ کی جمع ہے، یعنی عہد کی اور ذمہ داریوں کی رعایت کرتے ہیں۔ ہم ہیں اہل عرب جو ذمہ داریوں کی رعایت کرتے ہیں۔ الثانی المضاف الی المعرف بال، اسم مخصوص مضاف ہو مرفوع بالف لام والے کی طرف، نحو جیسے انتم معاشر الفضل تجودون علی الباعثین۔ یہاں بلا دیکھو نا، یہ جو معاشرہ ہے یہ مخصوص ہے، اس میں مخصوص ہے اور مضاف ہوا ہے الف لام والے کی طرف، الفضل کی طرف۔ انتم معاشر الفضل تجودون علی الباعثین، تم فضل کا گروہ، معاشر الفضل گروہ فضل ہو، ٹھیک ہے۔ تجودون علی الباعثین، باعث کی جمع باعثین ہے فقیروں پر، تجودون علی الباعثین جو فقیروں کی پر بخشش کرتے ہو، تم ہی گروہ فضل ہو جو فقیروں پر بخشش کرتے ہو۔ او الی غیرہ من المعارف، وہ اسم مضاف و معرف بال کی طرف، او یا مضاف و کس کی طرف ہوگا جان؟ الی غیرہ، او الی غیرہ من المعارف، یعنی معرف بال کے غیر جو من المعارف، معارف میں سے ان کی طرف مضاف ہو، نہ وہ جیسے نحن بنی زبتا اصحاب الجمل، یہاں بنی جناب علی مخصوص ہے،
اور یہ مضاف ہو رہا ہے ضبطہ کی طرف جو کہ ایک گروہ کا نام ہے، تو یہ ضبہ معرف بعل تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں بنی جو مخصوص ہے یہ مضاف ہوا ہے ضبطہ کی طرف جو کہ ایک گروہ کا نام ہے، معرفہ ہے، اس کی طرف ہوا ہے۔ نحنو بنی ضبطہ اصحاب الجمل، ہم بنی ضبہ ہیں اصحاب جمل۔ شاید مثال یہی ہے کہ بنی مضاف ہوا ہے ضبطہ کی طرف جو کہ گروہ کا نام ہے اور معرفہ ہے۔ نحن بنی ضبطہ اصحاب الجمل، ہم بنی ضبہ ہیں اصحاب جمل ہیں۔ الثالث ایہا و ایتھا، ایہا اور ایتھا جو ہے نحو علی ایہا الشجاع یعول فی القتال، یہاں آپ دیکھ لو ایہا الشجاع، یہ ایہا جو ہے نا مخصوص ہے، ایہا مخصوص ہے، ٹھیک ہے نا، یہ محلاً منصوب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مخصوص جو ہے یہ محلاً منصوب ہے۔ علیہ ایہا الشجاع، اے شجاع علیہ، ٹھیک ہے، یعول فی القتال، جن پر پناہ لی جاتی ہے جنگ میں، علیہ مجھ پر، مجھ پر، یہ جو مجھ ہے نا وہی ایہا شجاع ہے، علیہ مجھ پر، اے شجاع، یعول فی القتال، جنگ میں یعول پناہ لی جاتی ہے۔ وَالنَّدَرَ مَجِيُّهَا عَلَمًا، اور نادر طور پر مجیُّهَا مخصوص علم بھی آیا ہے، وَنَدَرَ مَجِيُّهَا مخصوص علم بھی آیا ہے، نحو جیسے بنا تمیمن یستنصر البغاث، بنا تمیمن ہم نہ وہ گروہ تمیم ہے، یستنصر البغاث، یہ نہ ایک ضرب المثل ہے، یستنصر کا مطلب ہوتا ہے قوت لینا، بغاث کا مطلب ہوتا ہے پرندہ، پرندے، ٹھیک ہے، تو جس سے پرندہ نیو لیتا ہے۔ ہم ہیں بنی تمیم یستنصر البغاث، لیکن اشارہ یہ ہے کہ ہم ہیں بنی تمیم یستنصر البغاث، جس سے دوسرے نا مدد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ضرب المثل ہے، یعنی جس طرح ایک پرندہ نا پرندوں کے درمیان دوسروں کو اڑتا دیکھ کر قوت لیتا ہے اور وہ بھی مثلاً پرواز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہہ کر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہیں بنی تمیم، جس سے دوسرے جو ہے نا مدد لیتے ہیں۔ بنا تمیمن یستنصر البغاث، ہم ہیں گروہ تمیم جس سے دوسرے مدد لیتے ہیں، نیرو لیتے ہیں، قوت لیتے ہیں۔ فائدتن، فائدتن میں یہ ہے کہ ایہا اور ایتھا جو ہیں یہ مبنی بر ضم ہیں، دونوں مبنی بر ضم ہیں اور محلاً جو ہے منصوب ہیں، ایو اور ایتھا، ٹھیک ہے، دونوں مبنی بر ضم ہیں لیکن محلاً منصوب ہیں، کس بنا پر آگا جہاں کس کے ذریعے، اخص و معذوف، جو واجب ہے واجبی طور پر معذوف ہو، اخص و معذوف کے ذریعے یہ منصوب ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایو اور ایتھا مطبوع ہیں، اور بعد میں جو الف لام والا اسم آتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے تابع، اور وہ تابع مرفوع ہوتا ہے ایو اور ایتھا کے لفظ پر اتباع کرتے ہوئے۔ فائدتن ایہا و ایتھا یبنیان علی الضم، ایہا اور ایتھا مبنی بر ضم ہوتے ہیں، فی محل نصب علی المفعولیت، محل نصب میں ہیں مفعولیت کی بنا پر، بے اخص و معذوف، اخص و معذوف کے ذریعے سے وجوباً جو واجبی طور پر معذوف ہے۔ وَيَلْزَمَهُمَا أَنْ يُتْبَعَ بِاسْمِ مُحَلَّى بِأَلْ، وَيَلْزَمَهُمَا أَنْ يُتْبَعَ یعنی ایو اور ایتھا دونوں ان یتبع متبوع ہوتے ہیں بے اسم محلہ بِأَلْ کے، بے اسم محلہ بِأَلْ کے متبوع واقع ہوتے ہیں، یرفع اتباعاً للفظہما،
یرفع اس میں تابع کو رفع دی جاتی ہے پیروی کرتے ہوئے للفظہما ایہا اور ایتہا کے لفظ کی اتباع کرتے ہوئے. آخری سوال آگا جان. من ای شیء تتألف جملۃ الاختصاص. جملہ اختصاص من ای شیء تتألف کس چیز سے تعلیف پاتا ہے؟ من ای شیء تتألف جملۃ الاختصاص. جملہ اختصاص کیسے تعلیف پاتا ہے؟ من ای شیء تتألف جملۃ الاختصاص. جملہ اختصاص کس چیز سے تعلیف پاتا ہے؟ ٹھیک ہے، توجہ کرنا. تتألف جملۃ الاختصاص من الفعل المحذوف والاسم المذکور. جملہ اختصاص تعلیف پاتا ہے فعل محذوف اور اسم مذکور سے. جملہ اختصاص فعل محذوف اور اسم مذکور سے تعلیف پاتا ہے. وَتَكُونُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ. اور یہ جملہ اختصاص جو ہے یہ موضع نصب میں ہوتا ہے علی الحال حال کی بنا پر. وَتَكُونُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ. اور یہ جملہ جو ہے نصب کی جگہ پر ہوتا ہے، موضع نصب میں ہوتا ہے علی الحال حال کی بنا پر. الحمدللہ جان یہ مطلب تمام ہوا. اب آپ نے اس سوال کے اوپر توجہ فرمانی ہے. وہ کیا ہے جی؟ ما هو الاشتغال. اشتغال کیا ہے؟ اشتغال کیا ہے؟ فرماتے ہیں اشتغال یہ ہے کہ ایک اسم مقدم ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد ہو فعل جو اس کے بعد ہے. اشتغال یہ ہے کہ ایک اسم مقدم ہو اور اس کے بعد ایک فعل ہو جو مؤخر ہے اور وہ فعل عمل کر رہا ہو ایک ضمیر میں جو ضمیر پلٹ رہی ہے اسی پہلے والے اسم کی طرف. پہلے والے اسم کی طرف. یا ایک اسم مقدم ہو اور اس اسم کے بعد ایک فعل ہو جو عمل کر رہا ہو ایک اسم میں. فعل عمل کر رہا ہو کہ اس میں جو اسم مضاف ہو رہا ہے اسم سابق کی ضمیر کی طرف. یہ ہے اشتغال. دوبارہ سنیں، اشتغال کیا ہے؟ اشتغال یہ ہے کہ ایک اسم مقدم ہو اور اسم مقدم کے بعد ایک فعل ہو جو عامل ہو ضمیر میں اور وہ ضمیر پلٹ رہی ہو پہلے والے اسم کی طرف. جیسے مثلا اس میں دیکھیں الکتاب قرأتہ. الکتاب قرأتہ، یہاں الکتاب اسم مقدم ہے اور اس کے بعد فعل ہے قرأتہ جو ضمیر میں عمل کر رہا ہے ہو میں، اور یہ ہو کی ضمیر پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ آگے جہاں کسی اسم سابق جو کتابہ ہے اس کی طرف پلٹ رہی ہے. یہ ہے اشتغال. یہ جناب علی جو آگے کہا ہے کہ اسم مقدم ہو اور اس کے بعد فعل ہو، وہ فعل عمل کر رہا ہو ایک اسم میں، فعل عمل کرے ایک اسم میں جو اسم مضاف ہو رہا ہے پہلے والے اسم کی طرف. جیسے اس مثال میں دیکھیں المعلم اطعت امرہ. یہاں المعلم اسم مقدم ہے اس کے بعد یہ فعل ہے اطعت، ٹھیک ہے نا، یہ اطاعت فعل ہے اور یہ جناب علی عمل کر رہا ہے اس اسم میں امر میں جو اسم مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف امرہ ہو اور یہ ہو پلٹ رہی ہے معلم کی طرف. توجہ کریں. ما هو الاشتغال. اشتغال کیا ہے؟ الاشتغال هو ان يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضمير عائد الى ذلك الاسم السابق. اشتغال جو ہے کہ اسم مقدم ہو ويتأخر عنه فعل عامل اور اس اسم سے ایک فعل جو ہے نا مؤخر ہو
عامل عامل ہو، فی ضمیر عمل کر رہا ہو ضمیر میں، عائد الی ذالک الاسم السابق جو ضمیر پلٹ رہی ہے پہلے والے اسم کی طرف، او فی اسم مضاف الی ضمیر الاسم السابق، یا جان پیچھے پھر لے آنی عبارت اپنے، الاشتغال ہو ان یتقدم اسم ویتاخر عنہ ویتاخر عنہ فعل عامل، ادھر آ جاؤ، فی اسم مضاف الی ضمیر الاسم السابق، یا جناب علی وہ فعل عمل کر رہا ہو ایک اسم میں، وہ اسم جو مضاف ہے پہلے والے اسم کی ضمیر کی طرف، اور وہ فعل عمل کر رہا ہے فی اسم ایک اسم مضاف جو اس مضاف الی ضمیر الاسم السابق، اسم سابق کی ضمیر کی طرف، نحو الکتاب قرأتہ، الکتاب قرأتہ میں آپ دیکھیں نا یہاں الکتاب اسم ہے ویتأخر عنہ فعل، اور اس سے فعل مؤخر ہے قرأتہ، اور یہ قرأتہ عمل کر رہا ہے ضمیر میں ہو میں قرأتہ، اور یہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ کتاب کی طرف۔ یہ اگلی مثال میں جو پہلے بھی بتایا پھر عرض کر رہا ہوں، المعلم اسم مقدم ہے اور اس کے بعد فعل ہے اتاتو جو عمل کر رہا ہے فی اسم امر میں، ٹھیک ہے، اور جو وہ اسم مضاف ہو رہا ہے پہلے والے اسم کی ضمیر کی طرف، امرہ ہو کی طرف کہاں پلٹ رہی ہے؟ المعلم کی طرف۔ والمعلم اتاتو امرہ، نیچے حاشیہ اس کو دیکھیں، الفعل فی المثال الاول عامل فی الضمیر وفی الثانی فی المضاف الی الضمیر، فعل جو ہے پہلی مثال میں ضمیر میں عمل کر رہا ہے، وفی الثانی اور دوسری میں جو ہے فی المضاف الی الضمیر، دوسری میں جو ہے وہ مضاف ہے ضمیر کی طرف، دوسرے میں فعل عمل کر رہا ہے کہ اس میں جو مضاف ہے ضمیر کی طرف، والاسم المتقدم یسمى المشغول عن، المشغول عن، اور پہلے والے اسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشغول عن، پہلے والے اسم کو مشغول عن کہا جاتا ہے۔ فوائدوں میں میرے عزیزو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عامل کے لیے صحیح ہے کہ وہ اسم سابق سے روگردانی کرے، اسم سابق سے روگردانی کرے، اور وہ جو ہے نا عامل وہ ایک اجنبی میں مشغول ہو جائے، وہ اجنبی جو مطبوع ہے ایک تابع کے ذریعے، اور وہ تابع مشتمل ہے ضمیر مشغول عن پر۔ فوائد میں پہلا فائدہ کیا ہے؟ صحیح ہے عامل کے لیے کہ وہ اسم سابق سے روگردانی کرے، وہ مشغول ہو عامل ایک اجنبی میں، وہ اجنبی جو مطبوع ہے ایک تابع کے ذریعے، وہ تابع مشتمل ہے مشغول عن کی ضمیر پر، جیسے زید ضممت رجلا یبغضہ، یہاں نا مراد یہ ہے کہ یہ ضممت جو ہے نا یہ زید سے کیا ہے؟ روگردان ہے، اور یہ مشغول ہو گیا ہے رجلان میں، رجلان جو ہے نا یہ مطبوع ہے، اس کا تابع یبغضہ ہو ہے، اور تابع کے اندر یہ جو ضمیر ہے یہ پلٹ رہی ہے زید کی طرف۔ یہ پہلا فائدہ ہے پڑھنے۔ فوائد ان العامل یصح ان یشتغل اذن عن الاسم المتقدم باجنبی مطبوع بتابع مشتمل على ضمیر المشغول ان العامل یصح عامل کے لیے صحیح ہے ان یشتغل اذن عن الاسم المتقدم کہ وہ اسم متقدم سے روگردان ہو، بے اجنبی مشغول ہو ایک اسم اجنبی میں مطبوع بتابع جو مطبوع ہے ایک تابع کے ذریعے سے،
مشتمل علی ضمیر المشغول عنہ، وہ تابع جو مشتمل ہے مشغول عنہ کی ضمیر پر، نحو زید ضممت رجلا یبغضہ، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ضممت میں نے مذمت کی، رجلا ایک مرد کی، یبغضہ جو زید سے دشمنی رکھتا تھا۔ وَأَمْرٌ رَأَيْتُ بَكْرًا أَمَّهُ، یہ بھی امرن سے جو ہے رأیتو نے کیا کیا، مشغول عنہ ہے، روگردانی کی ہے، اور یہ رأیتو شاباش کس میں مشغول ہوگی، ایک اجنبی میں، بکرن میں، اور بکرن جو ہے یہ مطبوع ہے ایک تابع کے ذریعے، ام کے ذریعے، اور اس میں ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے مشغول عنہ امر کی طرف۔ امر رأیت بکرن امہ، میں نے جو ہے نا رأیت بکرن میں نے بکر کو دیکھا، جو امہ جو کہ امر کا کیا ہے وجہ، چچا تھا، میں نے بکر کو دیکھا جو کہ امر کا چچا تھا۔ دوسرا فائدہ میرے عزیزو یہ ہے کہ جو ہے نا عامل معذوف کو مشغول عن سے پہلے جو ہے نا عامل معذوف کو لفظاً صراحت کے ساتھ ذکر کرنا جائز نہیں ہے، یعنی وہ جو عامل معذوف ہونا ہے مشغول عن والے اسم سے پہلے، اس کو ہم ذکر نہیں کر سکتے ہیں بلکہ مقدر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، وَإِلَّا اگر ہم نے ذکر کر دیا تو اشتغال باطل ہو جائے گا۔ کیا عرض کیا، مشغول عن سے پہلے جو فعل یا عامل معذوف ہے اس کو لفظی طور پر ذکر کرنا جائز نہیں ہے بلکہ مقدر ہونا چاہیے، اگر ذکر کر دیا تو اشتغال باطل ہو جائے گا۔ لا يجوز ان يسرع لفظا بذكر العامل المعذوف قبل الاسم المشتغل عن بل يكون مقدرا، جائز نہیں ہے ان يسرع لفظا کہ لفظا تصریح کی جائے بذکر العامل المعذوف، عامل معذوف کے ذکر کی تصریح کی جائے قبل الاسم المشتغل عن، مشتغل عن کے اسم سے پہلے، بل یکون مقدرا بلکہ وہ کیا ہو عامل مقدر ہو، وَإِلَّا یعنی لا اگر عامل کو ذکر کیا گیا بطل الاشتغال، و اشتغال باطل ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ واجب ہے کہ جو اسم سابق ہے نا وہ ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے ابتدا کرنا جائز ہے، واجب ہے کہ اسم سابق ایک ایسی چیز ہو جس سے ابتدا کرنا جائز ہے، لہذا رجلاً ضربتہ نا نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ رجل جو ہے نا نکرہ ہے نا، نکرے سے ابتدا نہیں ہو سکتی ہے۔ یجب ان یکون الاسم السابق مما یجوز الابتداء بہ، واجب ہے کہ اسم سابق مما ایسی چیز ہو جس سے ابتدا کرنا جائز ہے، فلا یقال بس نہیں کہا جائے گا رجلا ضربتہ، کیوں وجہ، چونکہ نکرہ سے ابتدا کرنا جائز نہیں اور رجل نکرہ ہے۔ واجب ہے کہ اسم سابق ایسی چیز ہو جس سے ابتدا کرنا جائز ہے، فلا یقال بس نہیں کہا جائے گا رجلا ضربتہ کیونکہ رجل نکرہ ہے۔ اور آخری بات آگا جان، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے اسم اور اسم سابق کے درمیان فاصلہ بھی جائز نہیں ہے، فعل اور اسم سابق کے درمیان شرط ہے کہ فاصلہ بھی نہ ہو، لیکن اگر وصف ہے نا، اگر عامل وصف ہے تو پھر فاصلہ ہو سکتا ہے۔ چوتھا، یشترط فی الفعل ان لا یفصل بینہ و بین الاسم السابق، شرط ہے فعل میں کہ فاصلہ نہ ہو بینہ فعل و بین الاسم السابق، اسم سابق اور فعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، فلا یقال پس نہیں کہا جائے گا
زیدن انت تضربو ہو، زید اور تضربو کے درمیان انت کا فاصلہ اس لیے نہیں کہا جائے گا. بخلاف الوصف، وصف سے مراد اسم فاعل ہے، بخلاف الوصف، وصف کے خلاف. لاحتیاجہ الی ما یعتمد علیہ، لاحتیاجہ کیونکہ وصف جو ہے نا محتاج ہے الی ما یعتمد علیہ کہ جس کے اوپر کیا کیا جائے گا جان، اعتماد کیا جائے. وصف تو محتاج ہوتا ہے نا، جس پر اعتماد کرے تو اس کا فاصلہ آ سکتا ہے. بخلاف الوصف، بخلاف وصف یعنی اس میں فاعل کے، لاحتیاجہ الی ما یعتمد علیہ کیونکہ وصف محتاج ہے الی ما یعتمد علیہ جس پر جو ہے اعتماد کرے. فتقولو بس تم کہو گے زید انت ضاربہ، ٹھیک ہے. تو یہ ضارب جو ہے اس میں فاعل ہے، تو زید جو ہے اس کے اور اس کے درمیان انت کا فاصلہ ہے اور یہ جید ہے. زید انت ضاربہ. موفق رہیں، مؤید رہیں میرے عزیزو. سلامتی ہو آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.